جس طرح سے افغانستان نے حملہ کیا، اس کے جواب میں پاکستان نے بھی آپریشن غضب للحق کے اگلے مرحلے میں قندھار میں ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ یزیدی فوج نے ذہنی مریض عاصم منیر عرف یزید کے احکامات پر کابل میں اب جو ہے وہ اسپتال کے اوپر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ جو پنجاب سینٹرک مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت عاصم منیر رنجیت سنگھ بننا چاہتا ہے، لیکن اوقات اس کی شیخ چلی سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ صورتحال اب افغانستان کے ساتھ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اب ان سے لڑنا ہے۔ یہ جو ہم افغانستان پہ ابھی تک ٹارگیٹڈ سٹرائکس کر رہے ہیں نا، سرجیکل سٹرائکس، ود آل ڈیو ریسپیکٹس، میری ناقص عقل میں یہ ہمیں فل آؤٹ کرنا چاہیے، کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں پہ۔ افغانز کے پاس پاکستان ایئر فورس اور ایئر سپیورٹی کے خلاف کچھ بھی نہیں۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ظلم ہے جو اسرائیل نے غزہ کے اوپر، حماس کے اوپر یا فلسطینیوں کے اوپر کیا تھا۔ کا مطلب ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر سے خبر چلی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے کارروائی کی ہے کابل اور ننگرہار میں، جہاں پر ڈرون بنانے والے مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ ایسی ورکشاپس تھیں جہاں پر بھارتی اور اسرائیلی پرزوں سے ڈرون تیار کیے جا رہے تھے۔ یہ انہوں نے بہت نقصان کیا ہے، ابھی یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بی ایس سی نے اسرائیل نے اور انڈیا نے ملٹری ڈرون دیے جو یہ شور اپ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو، بٹ اگر یہی کا دھار ہے مینس کہ دے آر جسٹ شوئنگ ایز اے سمبل کہ جی ہمارے پاس ہیں، ہم ابھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو سچویشن ہے اس میں کمی لانے کے لیے چین نے بھی چین کے متحرک ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ کیا چین کے کہنے پر پاکستان آپریشن غضب للحق روک سکتا ہے؟ اور یہ ہسپتال تھا جو لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے انہیں جمع کروا دیتے ہیں اسپتالوں میں، وہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں انہیں رکھا جاتا ہے، تو یہ اس نوعیت کا اسپتال تھا۔ اس ریہیب سینٹر میں جہاں پر مریض تھے وہاں پر بمباری ہوئی اور 500 کے قریب وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اینڈ میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں، ثقلین امام، there is no such thing as good Taliban and bad Taliban. For me they are all bad. تو یہ کہنا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں اس لیے ہم، کیونکہ افغانوں کے پاس ایئر ڈیفنس نہیں ہے تو ہم جتنا چاہیں گے مار لیں گے ان کو اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی۔ اس کے بعد ایک گوریلا وار فیئر سٹارٹ ہوگی جب آپ اوور اینڈ ڈن ود ہو جائیں گے اپنے سارے کارناموں سے، اور پھر اگلے 5-10 سال آپ کو دھماکوں کا سامنا ہوگا، تباہی کا، بربادی کا سامنا ہوگا، اور کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا؟ افغانز کے پاس پاکستان ایئر فورس اور ایئر سپیورٹی کے خلاف کچھ بھی نہیں۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ظلم ہے جو اسرائیل نے غزہ کے اوپر، حماس کے اوپر یا فلسطینیوں کے اوپر کیا تھا۔ جو کنونشنز اور رولز آف وار ہیں، جو وارز کے بھی ایک ایتھک ہوتے ہیں، جنگ لڑنے کا بھی ایک قانون ہوتا ہے، اس وقت پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی ریاستی ادارے افغانستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اندھا دھند ظلم ہے۔ یہ 2+2 جڑتے نہیں ہیں، یہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، اور ابھی تک یہ 100% تو کلیئر نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز ان کا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ جب حملے کریں گے تو ہمارے اوپر حملے کم ہوں گے۔ اب ٹی ٹی پی کے گو کہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ گزشتہ 2.5 برس پہلے سے ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ ہم جتنی اپنی شدت اور انٹینسٹی بڑھاتے چلے جائیں گے، جتنا ہم افغان طالبان کو پنش کریں گے، ہم نے ٹریڈ بند کر دیا، ہم نے افغان ریفیوجیز کو نکال دیا، ہم نے کئی دفعہ فضائی حملے کیے، تو اس سے ٹی ٹی پی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، افغان طالبان ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت سے سینئر ملٹری آفیسرز نے اس طرح کی بھی باتیں کہیں کہ افغان جو ہیں لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، جب ہم ان کو ماریں گے، چھتر ماریں گے۔ یہ ہماری مینٹیلٹی 1971 میں بنگالیوں کے ساتھ بھی تھی، جو ابھی بھی ہماری چل رہی ہے۔ لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ آپ انکریزڈ وارفیئر دیکھ رہے ہیں۔ آپ سنیں ان کی باتیں 2023 کی، 2024 کی، 2025 کی، 2026 کے مارچ میں کیا صورتحال ہے؟ ایک دارالحرب میں کنورٹ ہو گیا ہے پاکستان کا نارتھ جو ہے، اور افغانستان سارا کا سارا جو ہے وہ ایک وار زون میں کنورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی بڑی خوفناک قسم کی امپلیکیشنز ہوں گی۔ ذہن میں یہ بھی یاد رکھیے کہ 2021 میں جب افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، 2022 میں جب عمران خان کی پاکستان میں پرائم منسٹرشپ تھی، تو ہمارے کس قسم کے ریلیشن شپ تھے؟ کیا کوالٹی آف ریلیشن شپ اور ٹرسٹ ایگزسٹ کرتا تھا افغان طالبان کے ساتھ؟ عمران خان کی ہر بات وہ ماننے کو تیار تھے۔ ہمیں اس سٹیپ اینڈ سٹیج میں ہمارا چونکہ تقریباً 50 برس کا ایک انتہائی خوفناک ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ، ہمیں بڑی محنت چاہیے تھی سٹیپ بائی سٹیپ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی، کہ ہم ان زخموں کو بھر سکتے جو خالص
دستن پاکستان نے افغانستان کو دی ہیں. پاکستان کے لوگوں کو چونکہ ہمیشہ ہی چوتیا بنایا گیا ہے تو ان کو کہانی سنائی گئی ہے کہ ہم نے افغانستان کے لیے یہ کیا وہ کیا وہ کیا. میرے کئی دفعہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈائلاگ ہوا افغان مختلف لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے آپرینٹ سے, کبھی یورپ کے اندر, کبھی برطانیہ میں, کبھی دبئی کے ایئرپورٹ کے اوپر, کبھی امریکہ کے اندر, اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ افغانستان کو جتنا پاکستان نے نقصان پہنچایا ہے اور افغانستان کے اندر جو قیامت ٹوٹی ہے 1979-80 کے بعد, اس کی پرنسپل ذمہ داری 1970 سے پاکستان کے اوپر ہوتی ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی سیریسلی پڑھے گا اس طرح کے سارے کانفلکٹ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹس نے اپنی خود غرضی میں مسلسل افغانستان کی انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ کھیلا ہے. یہ ایک ایسا زخم ہے جسے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں 2021 کے بعد بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی, لیکن بجائے محنت کرنے کے ہم نے ایک نیا وار زون جو ہے یہاں پہ کھول دیا, ایک نیا کٹا کھول دیا. اب یہ کوشش کیا لگتی ہے, ابھی ہم 100% کے کلیئر نہیں ہے, کیونکہ آپ ان کا بھی ذہن میں رکھیں کہ کہتے ہیں ہم تو افغان طالبان کو اس لیے پنش کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, لیکن جو ڈاٹ کنیکٹنگ اگر آپ کریں تو لگتا یہ ہے کہ گول یہ ہے کہ آپ نے افغان طالبان رجیم جو ہے اسے آپ نے ڈی سٹیبلائز کرنا ہے. اس کو آپ رجیم چینج آپریشن بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ کیوس پیدا کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں ایک سول وار پیدا کرنی ہے تاکہ ڈفرنٹ متعارف گروپ جیسے ناردرن الائنس ہے, کچھ اور ہیں, وہ آپس میں لڑ بیٹھے, افغان حکومت گر جائے, کولیپس ہو جائے. یزیدی فوج نے ذہنی مریض عاصم منیر عرف یزید کے احکامات پر کابل میں اب جو ہے وہ اسپتال کے اوپر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے. اور یہ جو پنجاب سینٹرک مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت عاصم منیر رنجیت سنگھ بننا چاہتا ہے, لیکن اوقات اس کی شیخ چلی سے زیادہ کی نہیں ہے, وہ جا کے معصوموں کو ہٹ کر رہا ہے. اتنے زیادہ جو ہے وہ سنگین مناظر ہیں اس وقت. لیکن یہ اب ذہنی مریض عاصم منیر کے احکامات کے اوپر پاکستان کی ایئر فورس یہ کام کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب امریکہ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے. حالانکہ چین نے ان کو کہا ہے کہ یہ پنگا مت لو, لیکن یہ امریکہ کی غلامی کے اندر یہ کام اگر نہیں کر رہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو امریکہ کو یہ بہانہ لگانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس ہم لے کے دینے میں سیریس ہے. ظاہری بات ہے امریکہ سے وعدہ کیا ہوا ہے. امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے ایران کے اندر. ایران میں امریکہ ہار رہا ہے. امریکہ ایبسلوٹ وکٹری کے علاوہ کوئی بھی اور نیریٹو نہیں دیکھ سکتا, اور اس وقت واضح طور کے اوپر ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کو ایک فیس سیونگ دینے کے لیے, پاکستان اپنے آپ کو فیس سیونگ دینے کے لیے ان کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہے. چائنا کے کہنے کے باوجود کابل کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, اور جواب میں جو ہے وہ افغان حکومت کے جو اس وقت ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے جو آگے سے بات چیت کی ہے, ان کے کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان سے ہماری بات چیت کا کوئی بھی جو ہے وہ تک نہیں پیچھے بچی. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اب پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اس ایئر سٹرائک کے بعد, نہ ہی کوئی سفارتکاری ہوگی جس طرح چائنا کہہ رہا ہے, اور اب ہم بدلہ لیں گے, اب ہم جواب دیں گے, یہ کہہ رہے ہیں. اور ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان آرمی کا جو جی ایچ کیو ہے, اس کا جنرل ہیڈ کوارٹر اور آرمی ہاؤس عاصم منیر کا جو گھر ہے, عاصم منیر اپنے گھر سے شفٹ ہو گیا ہے جی ہماری اطلاعات کے مطابق انڈسکلوز لوکیشن کے اوپر, کیونکہ آرمی ہاؤس بھی نشانے کے اوپر ہے. حالانکہ ایئر ڈیفنس بیٹری فلی الرٹ ہے آرمی ہاؤس کے اوپر, جو پہاڑی ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے یو پارک کے اندر, لیکن عاصم منیر کی جان جا رہی ہے. اور بنکرز جو ہے وہ کمانڈ سینٹرز کے بنکرز جو ہیں انہوں نے اپنے کیمپ آفس کے اندر جو تیار کرائے ہیں, غالباً وہاں پہ وہ شفٹ کر گیا ہے, خود چھپ گیا ہے جا کے. اور دوسری طرف جی ایچ کیو والے جو ہے وہ گالیاں نکال رہے ہیں عاصم منیر کو بیٹھے ہوئے کہ خود اس نے پنگا لیا ہے اور جواب جو ہے وہ اب ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور اتنا زیادہ اگر تم لوگوں کو ڈر ہے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر اتنا تمہیں شدید ڈر ہے, ٹھیک ہے, مجھے ذاتی طور کے اوپر قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو تم لوگ آن لائن بیٹھ کے کہ میں تمہیں سچ بول رہا ہوں, اور تم لوگوں کو اتنا اگر شدید ڈر ہے تو پنگا کیوں لیتے ہو؟ تم لوگوں نے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہینڈلرز کے کہنے کے اوپر یہ اصل حق اور سچ بات چیت جو ہے وہ میں نے کی ہے. آئی ایس آئی انفارمیشن آپریشن کے جو ہینڈلرز ہیں وہ یہ بات چیت چلا رہے ہیں کہ جی میں نے عادل راجہ جو سرکولیٹ کر رہا ہے پروپیگنڈا ہینڈلر کے کہنے کے اوپر, اور ساتھ یہاں پہ ان لوگوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جو مجھے قتل کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. اب اتنا اگر تم لوگوں کو شدید ڈر ہے کہ عادل راجہ کا سچ تم سے نہیں سنا جاتا تو تم وہ پنگے لیتے ہی کیوں ہو؟ تم لوگوں نے عمران خان کی رجیم چینج آپریشن کر دیا صرف اور صرف اسٹریٹجک کمپلشن کے نام کے اوپر. جو تمہارے جو بابے ہیں جنسی درندے,
जिनसी दरिंदे, हॉर्नी बाबे जो तुम्हें कहते हैं, वो तुम्हारा स्ट्रेटेजिक कंपल्शन बन जाता है, क्योंकि तुम लोग खुद साले खस्सी हो, सारे के सारे तुम लोग खस्सी हो। अब सूरत हाल यह है कि यह सूरत हाल अब अफगानिस्तान के साथ हमने भी फैसला कर लिया है कि हमने अब इनसे लड़ना है। सोवियत यूनियन लड़के चला गया, 12 साल उसने लड़ाई की, ठीक है। अमेरिका 20 साल लड़के चला गया। अब हमने फैसला किया कि हमने ये लड़ाई लड़नी है। सोवियत यूनियन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार थे जब वो टूट गया। दुनिया में ये जो हमें कहते हैं ना हम एटमी कुव्वत है, हमें कोई खतरा नहीं है, सोवियत यूनियन इस जंग का माशी बोझ नहीं उठा सका और टूट गया, जबकि एटमी हथियार वहीं मौजूद थे। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद थे, सब कुछ था। एयरफोर्स भी तगड़ी थी, दुनिया की दूसरी सबसे तगड़ी एयरफोर्स थी। तब चाइना करीब करीब भी कहीं नहीं आता था, पावर में सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन थे। टूट गया सोवियत यूनियन। तो यह कहना कि हम एटमी कुव्वत हैं इसलिए हम, क्योंकि अफगानों के पास एयर डिफेंस नहीं है तो हम जितना चाहेंगे मार लेंगे उनको और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती। इसके बाद एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगी जब आप ओवर एंड डन विद हो जाएंगे अपने सारे कारनामों से, और फिर अगले 5-10 साल आपको धमाकों का सामना होगा, तबाही का, बर्बादी का सामना होगा। और क्या पाकिस्तान इसका मुतम्मल हो सकता है? और फिर जब मैं एक बात दोहराता हूं, आपके भी कान पक गए होंगे कि ये आया नहीं लाया गया है, तो बताएं इसमें क्या शक बाकी रह जाता है कि ये पाकिस्तान को उस जंग में धकेल चुका है जिसका कोई एंड नहीं है, ना इसके पास एंड गेम है, सवाल इसके कि चलो जी अमेरिका के लिए बगराम बेस लेनी है और ये रजीम चेंज करना है। लेकिन रजीम चेंज के बाद क्या, बगराम एयरबेस देने के बाद का क्या मंसूबा है, पाकिस्तान का क्या मफाद है इसमें जुड़ा हुआ, किसी को भी नहीं पता। इसको इस हवाले से देखें, ये जो बढ़ के मारते हैं और अभी जितने भी रजीम टाउट हैं वो ईरान के खिलाफ बातें कर रहे हैं और अरब ममालिक और ईरान को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स कि इनको भी ऑर्डर है अमेरिका का और नेतन्याहू का कि तुमने ये जंग करवानी है जो भी हो सके। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का किरदार ये जंग रोकने के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान अरब ममालिक को भी यही कहेगा कि इस जंग में किसी सूरत हमें नहीं पड़ना चाहिए, ना अरब ममालिक को और ना उनके बिहाफ पे पाकिस्तान को, और यही वाहिद रास्ता है, वरना सिर्फ और सिर्फ तबाही है, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी और हर जगह। और फिर कहीं मौका पा के फ्यूचर में, अभी नहीं इजाजत इंडिया को भी इजाजत नहीं है, याद रखिएगा, नेतन्याहू ने उनको रोका हुआ है कि आपने पाकिस्तान को नहीं तंग करना, भी वो हमारा काम कर रहे हैं। अगर नेतन्याहू ने इजाजत दे दी तो किसी टाइम इंडिया ने भी हमला कर देना है पाकिस्तान पे, जब हम बिजी होंगे अफगानिस्तान के साथ। फिर आपने क्या करना है सोचा है? और जब आप इंडिया के साथ बिजी हो जाएंगे, मजबूरन आपको अपनी सारी फौज वहां लगानी पड़ेगी, तो फिर आपको अंदाजा है कि वहां से जो खुदकुश आएंगे और पाकिस्तान को अंदर से क्या करेंगे, ये सोचे समझे बगैर किया गया है सिर्फ कि आर्मी ताकतें हमारे साथ हैं तो सब ठीक है, ऐसे नहीं होता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया को पता चले कि जिनसी दरिंदे जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं और ज़हनी मरीज जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं, जो भाइयों को निशाना बनाते हैं, जो अस्पतालों को निशाना बनाते हैं, जो रंजीत सिंह बनना चाहते हैं लेकिन उनकी औकात जो है वो शेख चिल्ली से ऊपर की नहीं है, उनकी क्या हकीकत है, उनकी क्या सोच है, वो अब बतानी पड़ेगी। भाई तुम लोग जो है वो झूठ को सच नहीं बोल सकते क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते सालों, ये तुम लोगों का मसला है। और ये जो तुम हरकत कर रहे हो, बहुत से दरमियान में इनके अपने अस्करांडू ब्रिगेड वाले पूछ रहे हैं कि आदिल राजा अगवानों का साथ क्यों दे रहा है, क्योंकि इनमें गैरत है, और गैरत जो है ना एटम बम से ज्यादा बड़ी चीज है, और तुम लोग बेगैरत हो इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दिया जा सकता। गैरत पैदा करो ना तो फिर तुम्हारा साथ भी दिया जा सकता है। ये हकीकत है अजीज अरमान, ये इस वक्त इन्होंने हरकत की है, और इस हरकत का जब जवाब आएगा तो ये बोलेंगे कि जी हमारे साथ दहशतगर्दी हो रही है। यही आपको बेचेंगे अपने ऊपर, खुद ही ये लोग दहशतगर्दी करवाते हैं नहीं करवाते, फॉल्स फैक्ट करवाते हैं नहीं करवाते। इसकी मिसालें मैं जिंदा मिसाल हूं। बाड़े के अंदर मैंने ये जो पेशावर के साथ हयाताबाद के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, मैंने मेरे ऊपर हमला करवाया। 2010 सितंबर के फ्रंट पेज की खबर है। बंदे हमने पकड़े, आईएसआई छुड़वा के ले गई, हमारे असासे हैं। अपने असासों से अपने लोगों के ऊपर फॉल्स फ्लैग करा के उन्होंने कहा कि जी वजह क्या है, वजह यह है कि इस वजह से अब हम जो है वो इल्जाम लगाएंगे, वो कहेंगे ये तालिबान ने कर दिया, ये फलाने ने कर दिया है, ये दहशतगर्द ने कर दिया है, और हम उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। और अपने, क्योंकि 3 बंदे मेरे शहीद अपने हो गए थे, तो बताएंगे कि देखो हमारा अपना नुकसान हो रहा है, अमरीकियों को बताएंगे और अमरीकियों से मजीद डॉलर लेंगे कॉलिशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर। वही कहानी हो रही है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये शेख चिल्ली की औलाद जो आसिम यजीद है, इसको डॉलर कोई नहीं मिल रहा, ये सुक्के के ऊपर, ठोक ठगड़ी के ऊपर काम चला रहा है अजीजान मन, और इस पूरी कौम को ठोक ठगड़ी के ऊपर चला रहा है।
ہم خاموش بیٹھے میں ہیں کہ ایران سے آپ کی آئل سمگلنگ صبح شام انیوا چل رہی ہے, ہوم ڈیلیوری ابھی کوئٹے میں ایرانی ڈیزل کی ہو رہی ہے, لیکن چلے ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ چلو عوام کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اس پروفٹ کون کما رہا ہے؟ 130 روپے لیٹر ڈیزل کے اوپر پروفٹ کون کما رہا ہے؟ پیچھے سے 60 روپے کا آ رہا ہے, 130 کا تم لوگ بیچ رہے ہو, تو پروفٹ کون کما رہا ہے؟ پھر فوج کما رہی ہے نا. تو اس طرح اگر تم لوگ چلنا چاہتے ہو تو تمہارے تمام کے تمام اسی کوئٹے کے اندر سے پنک فار پنکیز کے راز بھی کھلیں گے, ہاجرے کے ماجرے بھی نکلیں گے سارے. سمجھ گئے ہو نا جانی؟ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی فوج کی طرف سے فرسٹریشن میں افغانستان کے سویلین لوگوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. جس طرح سے پاکستانی ایئر فورس دوارا افغانستان کے ہاسپٹلز کے اوپر یا پھر سویلینز کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے, یہ کام کر کے پاکستانی فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر پاکستانی فوج خود اس طرح کے کام کر رہی ہے تو پھر اسرائیل کی ایئر سٹرائکس کو یہ لوگ کس طرح سے غلط ٹھہراتے ہیں, اسرائیل کو یہ لوگ کس طرح سے برا دیش یا پھر اسرائیل کی فوج کو یہ لوگ کس طرح سے بری فوج کہتے ہیں. پاکستانی فوج کی ہپوکریسی اور پاکستانی فوج کا دوگلا پن یہیں سے سامنے آ جاتا ہے جب پاکستانی فوج خود افغانستان کے سویلین لوگوں کے اوپر اور ہاسپٹلز کے اوپر اندھا دھند حملے کر رہی, جس میں سننے میں آ رہا ہے کہ افغانستان کے 400 سے 500 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے, جو کہ مرنے والوں کا ایک بہت بڑا آنکڑا ہے. افغانستان کے اندر اگر اتنی زیادہ موتیں ہوئی ہیں نا پاکستان کی ایئر اسٹرائک سے, تو پاکستانی افغانوں کے ایک بڑے حملے کے لیے تیار ہو جائیں. افغانستان کے لوگ یا پھر طالبان اتنی آسانی سے چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے, چاہے ان کی طاقت پاکستانی ایئر فورس کے سامنے یا پھر پاکستانی فوج کے سامنے تھوڑی کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کے باوجود افغانستان کے لوگ اتنی پاور یا پھر اتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ لوگ پاکستان کو بہت بری طرح سے لہو لہان کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1-2 دن پہلے افغانستان کے ڈرونز پاکستان کی راجدھانی کے اوپر منڈرا رہے تھے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا دوارا اور بہت سارے پاکستانی یوٹیوبرز دوارا پاکستانی فوج کے اس حملے کو الگ الگ طریقوں سے دیکھا جا رہا ہے. کچھ کا تو کہنا ہے کہ پاکستانی فوج نے فرسٹریشن میں افغانوں کے اوپر یہ حملہ کیا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے امریکہ کے کہنے پر یہ حملہ کیا ہے, کیونکہ پاکستانی فوج اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا دھیان ایران کی لڑائی سے ہٹ کر افغانستان کی جنگ کے اوپر چلا جائے, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس ریجن میں ایک اور جنگ کھڑی کر کے ایران والی جنگ سے پلہ جھاڑ کر نکلنے والا ہے. لیکن سچائی جو بھی ہو, افغانوں کی پیٹھ میں تو پاکستان دوارا خنجر گھونپا ہی گیا ہے. افغان تو پاکستانی فوج کو اب معاف نہیں کرنے والے, اور بھارت کے لوگوں کو اور بھارتی سرکار کو بھی پاکستانی فوج کی اس نامردوں والی حرکت کی کڑی نندا کرنی چاہیے, اور بھارتی سرکار کی طرف سے افغانستان کی سرکار کے لیے جس طرح کی بھی ہو سکے اس طرح کے اسسٹنس پرووائڈ کروائی جانی چاہیے, جس سے کہ پاکستانی فوج کی کائرتا پوروک کاروائیوں سے نپٹنے کے لیے افغانوں کو کافی زیادہ مدد مل سکے. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے. ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے.